جو مذاہب تھے اس کے متعلق یہ چند اعتراضات کرنا چاہتا ہوں. سمجھے؟ فلسفے کا ایک مذہب یہ ہے کہ عقول، نفوس مجردہ، یہ تمام کی تمام اشیاء موجود ہیں جو مادے سے پاک ہیں. اب اعتراض یہ کرتا ہے کہ آپ نے کہا کہ ممکن کے دو قسم ہیں، ایک ممکن ہوتا آیان کے قبیلے سے، ایک ہوتا آراز کے قبیلے سے. پھر آپ نے کہا کہ جو ممکن عین ہے وہ یا جسم ہوگا یا جوہر ہوگا، یا جسم ہوگا یا کیا ہوگا، جوہر ہوگا. اور عین کی معنی تم نے یہ کی کہ جو چیز قائم بے ذاتی ہو، اپنے تحیز کے اندر دوسرے کے تحیز کی محتاج نہ ہو، یعنی جس کے طرف اشارہ حسی کیا جا سکے، اور اپنے اس اشارے حسی کے اندر اپنے حیز میں ہونے کے اندر دوسرے کا محتاج کسی قسم کا نہ ہو. اب اعتراض کرتا ہے کہ تمہارا یہ کہنا کہ آیان جو ہیں وہ اجسام اور جواہر میں بند ہیں، اس بات کو ہم تسلیم کسی قسم کا نہیں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ ہو سکتے ہیں کہ ایک عین ہو، ممکن بے ذاتی ہو، لیکن اس کے طرف اشارہ ایسی نہ ہو سکے، جس طرح عقول ہے، نفوس مجرد ہے، مجردات ہے. السلام علیکم. یہ ہاں بھلے بات کرو، مجھے کہا میں کرا ہے صحیح ہے. ہاں بھائی 5-6 جنا ہوتا اچھا آیا کونے پر اندازہ جو ہے مانی شروع کرائی کہ مجھے کہنے 12 بجے انہیں کہتے مانی کرائی ان پر جلدی باندھا جو مانی تھے گھر کرائی رہتے. ہاں ہاں ٹھیک ہے دے چاول وامل ہو جائے. سمجھے؟ تو ایک چیز عین ہو یعنی ممکن بے ذاتی ہو، لیکن اشارے حصے کو قبول کسی قسم کی نہ کرے، جس طرح عقول ہیں یہ بھی جواہر ہیں فلاسفہ کے نزدیک، نفوس مجرد ہیں یہ بھی جواہر ہیں کیونکہ یہ تمام کے تمام قائم بے ذاتی ہیں، البتہ ان کے طرف اشارہ حسی نہیں کیا جا سکتا. البتہ تو تم نے آیات کو بند کر دیا اس چیز میں جو اشارے حسی کو قبول کرے. پھر تم نے کہا کہ اشارے حسی کے قبول کرنے میں تحیز کے اندر دوسرے کا تابع نہیں، تو جوہر دوسرے کا تابع ہے. تو آراز ہم کہتے ہیں قائم بے ذاتی ہو، بالکل اشارے کوئی قبول نہ کرے، جس طرح نفوس ہوں، عقول ہوں. تو پھر تمہارا انحصار آیان کا اجسام اور جواہر میں صحیح نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟ یہ دلیل، یہ اعتراض ہوا کس پر؟ انحصار پر، فلاسفہ کے مذہب پر ہوا. اب کہتا ہے کہ ہم نے جو انحصار کیا ہے سمجھ کہ ممکنات جو آیان ہیں وہ بند ہیں، اس کے اندر اجسام کے اندر جواہر کے اندر. کہتا ہے ہم ان کا انحصار کرتے ہیں جن ممکنات کا وجود ہمارے سامنے ثابت ہے. وہ ثابت اگر ہے تو اجسام کا ہے، جواہر کا ہے، آراز کا ہے. تم نے جن چیزوں کے ساتھ اعتراض کیا ہے عقول کے ساتھ، نفوس مجرد کے ساتھ، ان کا بنیاد فلاسفہ کے دلائل پر ہیں، وہ ہمارے نزدیک کام ہی نہیں ہے، تو ان کا وجود ہمارے نزدیک ثابت ہی نہیں ہے. ہم ما ثبت بے وجود ہی کے لحاظ سے انحصار کر رہے ہیں. جواب سمجھ میں آیا؟ ہاں جن کا وجود ہمارے نزدیک کیا ہے؟ ثابت ہے، ان کے لحاظ سے ہم انحصار کر رہے ہیں. الاطلاق ہمارا انحصار نہیں. باقی تمہارا عقول کے ساتھ یا نفوس کے ساتھ انحصار پر اعتراض یہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ یہ چیزیں فلاسفہ کے نزدیک تو ثابت ہے ان کا وجود، لیکن اس قسم کے ممکنات کا وجود ہمارے نزدیک ثابت نہیں ہے کہ یہ چیزیں قدیم بذات ہوں، قدیم بذات زمان ہوں، حادث بذات ہوں، کیونکہ ان کے ثبوت کے دلائل جو فلاسفہ نے قائم کیے ہیں وہ ہمارے مسلک کے مطابق صحیح کسی قسم کے نہیں ہیں. دیکھو بہاونا اباسن یہاں چند اعتراضات ہیں. پہلا اعتراض یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی دلیل کہ آیان کو بند کیا جائے جواہر اور اجسام کے اندر. تم نے تو کہا کہ آیان بند ہیں کس کے اندر؟ یا اجسام یا جواہر کے اندر. اور بات یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی دلیل کہ ممتنع ہے وجود ایک ممکن کا جو قائم بذاتی ہو لیکن بالکل اشارے اسی کو نہ بذات قبول کرے نہ بالعرض قبول کرے. ایسا ممکن نہیں ہو سکتا، اس پر کوئی دلیل قائم نہیں ہے. جب ایسا ممکن ہو سکتا ہے تو پھر انحصار کرنا صحیح کسی قسم کا نہیں ہے. جس طرح نفوس ہیں، عقول مجرد ہیں، یہ اشارے حسی کو بذات بھی قبول نہیں کرتے، جس طرح اجسام اور جواہر کرتے ہیں، بالعرض بھی نہیں کرتے، جس طرح آراز کرتے ہیں. تو جب تک اس کی نفی تم نے نہیں کیا ہے تب تک آیان کا انحصار اجسام اور جواہر کے اندر صحیح کسی قسم کا نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی؟
ہاں دیکھو وہ انہو یمتنع، اس کا عطف ہے انحصار پر، نہیں ہے دلیل اس بات پر کہ ممتنع ہے وجود ایک ممکن کا جو قائم بذاتی ہو، بالکل اشارے حصی کو قبول نہ کرے، یعنی بالکل کسی حیز اور مکان کے اندر نہ ہو، نہ بذات نہ بلفظ، جس طرح عقول اور نفوس مجردہ التی یقول بها الفلاسفہ، جس کا قول کس نے کیا ہے، کہو فلاسفہ نے کیا ہے۔ ہمارے نزدیک یہ نفوس ناطق بغیر، یہ ارواح بغیر، یہ تمام کی تمام چیزیں حادثہ ہے، قدیم فقط اللہ کی ذات ہے، قدیم فقط کس کی ذات ہے، کہو اللہ کی ذات ہے۔ والجواب ان المدعا، جواب یہ ہے کہ ان المدعا یعنی دعویٰ انحصار کی یہ ہے حدوث و ما ثبت وجود ہو من الممکنات ہے، وہ ممکنات جن کا وجود ثابت ہو چکا ہے ان کا حادث بنانا ہے، وہ یا آیان متحیزہ ہوں گے یا آرازہ ہوں گے، بس اس لیے ہم نے بند کر دیا۔ وہ ممکنات جن کا وجود ہمارے نزدیک کیا ہو چکا، ثابت ہو چکا، حدوث ان کا کیا ہو چکا، ثابت ہو چکا ہے۔ کیوں کہ مجردات کے وجود کے دلائل غیر و تامت، یہ تام نہیں ہے۔ علامہ بین فی المطولات ہے، جس طرح یہ بات بڑے کتابوں میں بیان کی گئی ہے سمجھیں کہ ان کے وجود کا ثبوت جن دلائل پر قائم کیا جائے وہ دلائل واہیہ اور کمزور ہیں، ان کا حیثیت کسی قسم کی نہیں ہے۔ وہ دلائل اس بات پر ہیں کہ حادث بذات ہو، قدیم بزمان ہو، ہم اس چیزوں کے قائل ہی نہیں ہیں۔ انہوں نے ایسا کر دیا کہ ممکنات کو 3 چیزوں میں بند کر دیا، موجودات کو 3 چیزوں میں بند کر دیا۔ حادث ذاتم و زمانن قدیم ہو وہ اللہ کی ذات، ذاتم و زمانن حادث ہو وہ ہم جیسے، ذاتن حادث ہو زمانن قدیم ہو یا عقول نفوس مجردات وغیرہ۔ ہمارے نزدیک پوری کائنات 2 حصوں میں بند ہے، ذاتم و زمان قدیم فقط اللہ کی ذات ہے، اس کے سوا سماوات ہوں یا ارواح ہوں یا فرشتے ہوں یا فلان فلان ہوں، تمام کے تمام جس طرح ذاتن حادث ہیں اس طرح زمانن بھی کیا ہیں، وہ حادث ہیں۔ اب ان کے نزدیک ایک یہ چیز ہے کہ سماوات بھی قدیم ہیں، سماوات کی حرکات، سماوات کے اشکال، سماوات کے سمجھیں مقادیر، سماوات کے اضواء، سماوات کے طول عرض و عمق، تمام کی تمام قدیم ہیں۔ اس وجہ سے والسماء لا يقبل الخرق والالتیام، خرق اور التیام کو قبول نہیں کرتا کہ چیز جائے پھر مل جائے، کیونکہ شکل میں تبدیل آئے گی، امتداد میں کیا آئے گی، تو تبدیل آئے گی، حدوث ہو جائے گا۔ حالانکہ یہ چیزیں سماوات کی اپنے تمام اجزاء کے ساتھ کیا ہیں، قدیم ہیں۔ سماوات قدیم ہے، اس کی حرکت بھی ان کے نزدیک قدیم ہے، ان کے اضواء بھی قدیم ہے، ان کے امتدادات طول عرض و عمق یہ بھی قدیم ہے، ان کے اشکال جو ہیں وہ بھی کیا ہو جاتے ہیں، قدیم ہو جاتے ہیں۔ اب اعتراض کرتا ہے سمجھیں کہ تم نے جو دلیل ذکر کیا یہ جمیع اعراض کے حدوث پر دلالت کسی قسم کا نہیں کرتا ہے، کیونکہ بعض اعراض وہ ہیں کہ مشاہدے سے بھی ان کا حدوث معلوم نہیں ہوتا، اضداد کے جریان سے عدم سے بھی ان کا نہیں ہوتا، کیونکہ تم نے اعراض کو ثابت کیا تھا، 2 اعراض کے حدوث کو ثابت کیا تھا 2 دلیلوں کے ساتھ، وبعضها بالمشاہدے وبعضها بجریان العدم کما فی اضداد ذلک۔ اب گویا کہ آسمان ہیں یا ان کی روشنیاں ہیں، آسمان کو چھوڑ دو، ان کی روشنیاں ہیں، اشکال اور امتدادات ہیں یا اعراض ہیں، ان کا حدوث نہ مشاہدے سے معلوم ہوتا ہے نہ ان کے اضداد کے حدوث سے معلوم ہوتا ہے، کیونکہ اضداد کا حدوث تب ہو جب ذوق سے پہلے ظلمت ہو، ادھر شکل سے پہلے عدم تشکل ہو، یہ تمام کی تمام چیزیں ایسی ہیں جن کا زوال ہی نہیں ہوتا، تو ان کے لیے اضداد کیسے ہوں گے؟ اس کے لیے جواب یہ دیتا ہے کہ ان ھذا غیر مخل بالارض، یہ اعتراض جو ہے وہ مخل بالارض کسی قسم کا نہیں ہے، کیونکہ اشکال ہیں، امتدادات ہیں، اضواء ہیں، یہ تمام کے تمام کس کے ساتھ قائم ہیں، سماوات کے ساتھ قائم ہے۔ اب تم اعراض پر اعتراض کرتے ہو کہ ان کا حدوث معلوم نہیں ہے نہ مشاہدے سے نہ جریان عدم سے، ہم کہتے ہیں یہ قائم تو سماوات سے ہیں یا نہیں ہے؟ وہ مال ہمارے نزدیک حادث ہے، جب مال حادث ہوگا تو اعراض آٹومیٹک حادث ہو جائیں گے۔ بات سمجھ میں آئی؟ کیا ہو جائے گا؟ آٹومیٹک کیا ہو جائے، خود بخود کیا ہو جائیں گے، حادث ہو جائیں گے، کیونکہ تم نے تو پڑھ چکا ہے کہ قدیم چیز جو ہے وہ حادث کے ساتھ لائق نہیں ہو سکتی، جس طرح حادث قدیم کے ساتھ کا مال نہیں بن سکتی۔ دیکھو ثانی اعتراض یہ ہے کہ انما ذکر، جب جو بات ذکر کی گئی ہے یعنی جو دلیل تم نے ذکر کیا یہ جمیع اعراض کے حدوث پر دلالت نہیں کرتا، تم نے کیا کہ اعراض تمام کے تمام حادث ہیں، بعضوں کا حدوث مشاہدے سے ہے، بعضوں کا حدوث جریان عدم سے ہے، کما فی اضداد ذالک۔
یہ بات دلالت نہیں کرتی ہے کہ تمام آراز حادث ہوں، کیونکہ یہ دلیل تمام آراز میں نہیں چل سکتا۔ جو سماوات کے ساتھ آراز قائم ہیں ان میں یہ دلیل نہیں چل سکتا، نہ ان کا حدوث مشاہدے سے ہے نہ قریان عدم سے ہے، کیونکہ عدم ادھر آتا ہی نہیں ہے، یہ قدیم ہے تمام کے تمام۔ الثانی النماز وغیرہ جو دلیل ذکر کیا گیا یہ نہیں دلالت کرتا ہے تمام آراز کے حدوث پر، اذ منہا کیونکہ بعض آراز ایسے ہیں جن کا حدوث مشاہدے سے بھی معلوم نہیں ہوتا، جن کا حدوث ان کے اضداد کے حدوث سے بھی معلوم نہیں ہوتا کہ بھائی چلو اضداد حادث ہے، زو گیا سمجھے، زو آیا ظلمت ضد حادث کا زو کا، وہ حادث تو زو بھی کیا ہو جائے گے حادث، یہ دلیل نہیں کر سکتے۔ جس طرح وہ آراز جو قائم ہے سماوات کے ساتھ، وہ کون سے آراز ہیں؟ اسباع ہیں، اشکال ہیں، امتدادات ہیں، یہ سماوات کے ساتھ قائم ہیں۔ ان آراز کا حدوث نہ مشاہدے سے معلوم ہے نہ ان کے اضداد کے حدوث سے معلوم ہے، کیونکہ قریان عدم نہیں ہوتا۔ جواب یہ ہے کہ انہذا یہ چیز، یہ تمہارا اعتراض ہمارے غرض کے لیے مخل نہیں ہے، کیونکہ آیان کا حدوث دلالت کرتا ہے تمام آراز کے حدوث پر، یعنی عین جو محض ہے وہ ہمارے نزدیک کیا ہے کہو حادث ہے، جب محض کیا ہو گیا کہو حادث ہو گیا تو تمام کے تمام آراز بھی کیا ہو جائیں گے حادث۔ ضرورت انہا کیونکہ یہ آراز لا تقوم الا بہا نہیں قائم ہوتے ہیں مگر کس کے ساتھ؟ مال کے ساتھ۔ اگر ان کو قدیم کہو ان کا مال حادث تھا، قدیم کی معنی مال سے بھی پہلے تھا، پھر قائم کس کے ساتھ؟ بات سمجھ میں؟ ہاں، ان کو کیا کہو؟ قدیم کہو، ان کے مال کو کیا کہو؟ حادث کہو، حالانکہ یہ چیزیں ایسی ہیں آراز جو مال کے سوا موجود ہو نہیں سکتی ہیں۔ اب تم نے کہا قدیم مال حادث ہے، تو جب مال نہیں تھا تو یہ کب قائم ہو سکتی؟ سمجھے؟ ہاں، یہ کتنے اعتراضات ہو گئے؟ تو الثالث ان العزل ليس عبارة عن حالة مقصودة حتى يلزم من وجود الحوادث فيها حتى يلزم من وجود الجسم فيها وجود الحوادث فيها۔ تیسرا اعتراض یہ تم نے کر دیا تھا کہ جو مال حوادث ہے سمجھے وہ حادث کسی قسم کا بن نہیں سکتا۔ اب گویا کا مال ازلی ہے، یہ چیزیں کیا ہو جائیں کہ حادث ہو جائیں، تو مانا یہ ہے کہ ان کا وجود بھی کیا ہو ازل کے اندر ہو، حالانکہ حوادث کا وجود ازل کے اندر کسی قسم کا نہیں ہو سکتا ہے۔ کہتا ہے یہ بھی اعتراض نہیں پڑتا کیونکہ ازل کی معنی آپ سمجھو کیا ہے؟ ازل کی معنی کیا؟ کہتا ازل کسی چیز کا نام کسی قسم کا نہیں ہے تاکہ جسم اس میں آ جائے تو حوادث بھی اس میں کیا آ جائے، تو کسی مکان کا نام نہیں ہے۔ ازل کی معنی عدم الاولیت، ازل کی معنی کیا ہے؟ عدم الاولیت، کسی چیز کی بدایت کسی قسم کی نہ ہونا۔ یہاں ازل کی معنی ہے استمرار الوجود فی ازمنۃ غیر مقدرۃ غیر متناہیۃ فی جانب الماضی۔ ادھر دیکھو، وہ زمانہ غیر متناہی جو ماضی کے اندر تم نے فرض کیا ہے ان تمام میں اس کے وجود کا ہونا، اس کا نام ہے ازل۔ اب ازل کی معنی کیا کہ ابتدا کے اندر جتنے بھی زمانے گزر چکے ہیں اس کے وجود کا کیا تھا کہ استمرار تھا، تو ازل نام ہے استمرار وجود کا۔ ازل نام کس کا ہے کہ استمرار وجود کا۔ یہاں ازل نام ہے عدم اولیت کا کہ اس سے پہلے بدایت کسی قسم کی نہ ہو۔ ازلیت الحرکات الحادثہ، ہم کہتے ہیں کہ حرکات جو پیدا ہوتی ہیں وہ ازلی ہیں، اس کی معنی یہ ہے کہ کوئی بھی حرکت ایسی نہیں مگر اس سے پہلے حرکت تھی، یہ ہے حرکت کیا گیا، یہ حرکت کیا ہے؟ ازلی ہے۔ اب مانا نہیں ہے کہ ازل کوئی ٹوکرا جس میں یہ پڑی ہوئی ہے، مانا اس حرکت سے پہلے بھی کیا تھی؟ حرکت تھی، اس سے پہلے بھی کیا تھی کہو؟ حرکت تھی۔ لا الہ بدایۃ کیا تھی کہو؟ حرکت تھی۔ کہتا ہے یہی مذہب ہے کس کا کہو؟ فلاسفہ کا۔ اب فلاسفہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ فلک جو حرکت کرتا ہے ایک حرکت قدیم ہوتی ہے، دوسری اس کی حرکات جزئی ہوتی ہیں، جس طرح آج دن کی فلک کی حرکت، پھر صبح کی حرکت، پرسوں کی حرکت، یہ حرکت جو ہے وہ کیا ہے کہ جزیات ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ فلک کی جو جزیات حرکت ہیں وہ کسی قسم کی قدیم نہیں ہے، قدیم نہیں ہے، سمجھے؟ باقی کلام ہے مطلق حرکت جو ہے وہ کیا ہے؟ قدیم ہے۔ مطلق حرکت قدیم ہے مانا کیا؟ ہر حرکت سے پہلے کیا ہوتی ہے کہ حرکت ہی ہوا کرتی ہے۔ یہ جزیات جو ہیں وہ مستمر رہیں، لا بدایت لا کیا ہے کہ لا۔ اب حرکات کیا ہو جائیں؟ حادث ہو جائیں۔ مثلا کی بات کیا ہے کہ ہر حرکت سے پہلے کیا ہو جائے، لیکن قائم کس سے ہوں؟ سماوات سے ہوں جو قدیم ہے، تو اس میں کسی قسم کا حرج نہیں ہے۔ تو تمہارا یہ کہنا کہ حوادث کا مال سمجھ قدیم کسی قسم کا نہیں ہو سکتا ہے، ورنہ وجود حوادث کس کے اندر ہوگا کہ سب مکان کے اندر ہو جائے گا، یہ صحیح نہیں ہے۔ کہتا ہے کہ یہ تمہارا کہنا ہی غلط ہے، کیونکہ تم کہتے ہو حرکات جو جزئی ہیں وہ تو حادث ہوا کرتی ہیں، لیکن فلک کی حرکت جو ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے؟
مطلق وہ کیا ہے کہو قدیم ہے، باقی جزیات کیا ہوتی ہیں حادث ہوتی ہیں. ہر حرکت سے پہلے کیا ہوتا ہے کہو حرکت ہوا کرتا ہے. تو کہتا تم نے پاگل پن کا کم کر لیا، کیونکہ حرکت مطلق کوئی جدا چیز نہیں ہے، اس کا تحقق ہمیشہ جزیات کے ضمن میں ہوا کرتا ہے. جزیات حادث ہو گئی تو حرکت مطلق بھی کیا ہو گئی حادث ہو گئی. کیونکہ اس کا اپنا وجود تو کسی قسم کا نہیں ہے کہ بھائی وہ قدیم ہے، اس سے جو جزیات پیدا ہوں گی وہ کیا ہے کہ حادث. چل وہ تو ہے نہیں، یہ تو قانون ہے کہ جنس کا وجود انواع میں ہوتا ہے، انواع کا وجود اشخاص میں ہوا کرتا ہے. تو حرکت مطلق چاہے جنس کا ہو چاہے نہ ہو، اس کا وجود کس میں متحقق ہوگا حرکات جزیہ میں. حرکات جزیہ کا تم بھی کیا کرتے ہو حدوث کا کہو، تو اس حرکت مطلق کو قدیم کیسے کہو گے؟ وہ بھی کیا ہو جائے گی کہو حادث. تیسرا اعتراض یہ ہے کہ ازل کسی حالت مخصوص کا نام نہیں ہے، تاکہ لازم آ جائے وہ جسم کا وجود اس ازل کے اندر ہے کہ حوادث کا وجود بھی اس کے اندر آ جائے. ازل کسی حالت مخصوص ہے، کسی مکان مخصوصہ کا نام نہیں ہے کہ بھائی پھر تم کہو کہ ازل میں جسم تھا تو اس کے حوادثات بھی کس کے اندر آ جائیں گے کہو ازل میں آ جائیں گے. بلک ازل نام ہے یا عدم اولیت کا. کس کا نام ہے کہ جس چیز کی اولیت اور بدایت کسی قسم کی، یا نام ہے استمرار وجود کا ان زمان فردیے میں جو جانب ماضی میں غیر متناہی ہے. جانب ماضی میں جو زمانے تم نے غیر متناہی فرض کی استمرار وجود ہے، اس کا وجود ان تمام کے اندر تھا. یہ نام ہے استمرار وجود. سمجھے؟ اچھا وہ معنی ازلیت الحرکات الحادثت، حرکات حادثہ ازلی ہیں. اس کی معنی یہ ہے کہ نہیں ہے کوئی حرکت و الا قبل حرکت اخرى، مگر اس سے پہلے دوسری حرکت تھی. لا الہ بدایت، لا الہ بدایت، جس کے یہی مذہب فلاسفہ کا. وہ بھی مانتے ہیں کہ حرکات جو فلک کی ہوتی ہیں جزیات ان میں سے کوئی قدیم نہیں ہے. کلام فقط حرکت مطلق میں ہے، وہ کیا ہے کہ قدیم ہے. اس کا جواب یہ ہے کہ مطلق کا وجود ہوتا ہی نہیں، مگر جزی کے ضمن میں پھر نہیں متصور ہو سکتا ہے کہ مطلق قدیم ہو اور اس کی تمام جزیات کی جزیات کیا ہوں کا حادث ہو. چوتھا یہ اعتراض ہے کہ تم کہتے ہو ادھر دیکھو ہر جسم جو ہے وہ حیز میں ہوتا ہے. ہر جسم یہ بھی فلاسفہ کے مذہب پر ہر جسم کس میں ہوتا ہے حیز میں ہوتا ہے. حیز نام ہے جس میں حاوی کے سطح باطنی کا. کس کا؟ تو ہر جسم کے لیے حیز ہوگا، حیز نام ہوگا جس میں حاوی کے سطح باطنی کا. تو یہ جو حاوی ہے وہ بھی تو کیا ہو گیا کہ جسم ہو گیا، تو اس کے بھی اوپر حیز ہونا چاہیے. وہ بھی حاوی جسم ہو گیا، اس کے اوپر بھی کیا ہونا چاہیے کہ حیز ہونا چاہیے. تو عدم تنائی جو ہے وہ لازم آ جائے گی. کہتا ہے یہ فلاسفہ کے مدن پر آئے گی جو کہتے ہیں کہ جسم مکان نام ہے جس میں حاوی کی سطح باطنی کا. پھر تم کہو گے کہ جسم حاوی جو ہے وہ بھی جسم ہے، اس کے لیے بھی مکان ہے. پھر اس کے لیے بھی جسم حاوی ہوگا، وہ بھی جسم ہے، اس کے لیے بھی مکان ہے، تو اس پر بھی جسم حاوی ہوگا. تنائی لازم آ جائے گی. ہمارے نزدیک مکان نام فراغ موہوم کا ہے. ہمارے نزدیک کا مکان نام کس کا ہے؟ فراغ. تم نے آ کر کے ادھر تشریف رکھی تو جو تیرا طول عرض امت ہے وہ ہم مستمت کرتے ہیں، وہ فراغ ہم کیا کرتے ہیں کہ مستقبل. حقیقت بھی اس کی نہیں ہے، وہی مکان ہے بس.